پورے لگائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم بھی یہ کہتے تھے 5 سال پورے لگائیں گے, لوگوں نے نیچے سے کلین کھینچ دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ہم وقت پہ الیکشن کرائیں گے. آپ کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا. نہ چین پیسے دے رہا ہے, نہ سعودی عرب پیسے دے رہا ہے, نہ روس پیسے دے رہا ہے, اور اپنی حالت آپ کی کیا ہے؟ آپ پہ تو اس حکمرانوں پہ سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ ان کے جو فورن اکاؤنٹس میں پیسے ہیں وہ لے کے واپس آئے سب سے پہلے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن یہ اپنے وقت پہ کرائیں, ان کا تو چہرہ ہی سیاہ ہو جائے گا. ان کو تو دیکھیں یہ ساری جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ اقتدار میں چمٹے رہنے کی کر رہے ہیں. جتنی دیر یہ اقتدار میں چمٹے رہیں گے اتنا ہی اپنا سیاسی مردہ خراب کریں گے. میں اب کہہ کہ اب وقت نہیں ہے, لیکن میں کیبنٹ میں عمران خان صاحب کو یہ کہتا تھا کہ اسمبلی توڑ دیں, لیکن مجھے اتنا جو رسپانس عوام میں نظر آیا یہ اس کا وہ مقدر کا سکندر نکلا, اس پر اللہ کا احسان ہوا. میں ایسے وقت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر سیاسی ورکر پر جو جس پارٹی کا ہے امتحان کا وقت تو اس کے ساتھ کھڑا ہو. میں اس کا اتحادی تھا, ساتھ کھڑا ہوں. اقتدار آئے تو دیکھی جائے آپ کھڑا رہیں یا نہ کھڑا رہیں, لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن میں نے کیبنٹ میں یہ کہا تھا کہ آپ کے اسمبلیاں توڑ دیں اور الیکشن میں جائیں, لیکن میں ایک ووٹ کی سیاست کرتا ہوں. میں کیا ہی سکتا ہوں, میں واحد ممبر ہوں جو میری وہ بات سنتا ہے. اگر وہ نہ سنے تو میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں بار بار باجوہ کو لا رہے ہو شہزاد, جو چلا گیا رات گئی سو بات گئی. اب پیچھے مڑ کر دیکھیں, وہ تو آپ انٹرویو لینے بات کرتے ہیں نا, مجھ سے لے کے دیکھیں. میں اگر بات کروں تو بات کروں. دیکھو نا, میں تو بہت دادا استاد تھا جب میں ہاسٹل میں رہتا تھا, اور باجوہ صاحب نیچے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم تھے اس وقت گورنمنٹ کالج کے. لیکن یہ ساری باتیں بھولنی چاہیے. فوج کے ساتھ, فوج اس ملک کی سلامتی ہے, اس ملک کی عظمت ہے, اس ملک کا عظیم ادارہ ہے, اس پہ قومی ذمہ داری ہے, کیونکہ اس ملک کو آگے لے جانا بھی ذمہ داری ہے, اس ملک کا دفاع کرنی بھی ذمہ داری ہے. ایٹامک ملک کے لیے معاشی مضبوط ہونا ضروری ہے, کیونکہ قومی استحکام اسی میں ہے, اور وہ تبھی نکلتا ہے کہ لوگوں کی رائے عامہ کو احترام دیا جائے. یہ جو ذلت کی حکومت ہے اس سے عزت کی موت بہتر ہے. اور یہ جو 13 جماعتوں کو اس نے چنے چبوائے ہیں عمران خان نے, اب دیکھیں نا کہاں مفتی محمود کا مقام اور کہاں فضل الرحمان, کہاں باچا خان اور کہاں احمد کانسی, کہاں بگٹی اکبر بگٹی اور کہاں زین بگٹی. یہ سارے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سک رہے. اور 8 مہینے سے کم از کم ان 13 کی 13 پارٹیوں کو اس نے کھڈے لائن لگایا ہوا ہے, اور ان کی سیاسی قبر وہ بنانے جا رہا ہے. اور آپ سارا میڈیا سمیت آپ کے جو بھی کہہ رہا ہے اس کی فیور میں یا اس کی مخالفت میں, اس کو آگے لے کے جا رہا ہے, اور وہ ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے. پرویز الہی اور شجاعت دونوں اکٹھے ہیں. مرکز میں شجاعت ہے, پورے 2 وزارتیں ہیں ان کے پاس, صوبے میں پرویز الہی ہے. ان کو آپ میں نے خود چودھری شجاعت سے مجھ پہ بات ہوئی, میں نے کہا بھائی کہ آمنے سامنے کمرے میں رہتے ہو کس طرح منہ چھپا کے جاؤ گے. اس کا نہیں شیخ صاحب, جو آپ نے ٹی وی پہ کہا ہے ہماری صلح ہے, اور اتنا قریبی رشتہ ہے, اور یہ جب رشتہ طے ہو رہا تھا اس وقت میں اس خاندان میں شامل تھا. اور مجھے پورا یقین ہے اگر ہفتے 2 ہفتے کی سیاست کرنی ہے, 2 مہینے آگے کیا تو 2 مہینے پیچھے کیا, پھر تو اور بات ہے. اگر ایک پائیدار اور لمبی سیاست کرنی ہے, اور یہ کیونکہ آگے نسلوں کی سیاست ہو رہی ہے. باقی تو پاکستان کے سارے سیاستدان 70 کی دہائی میں پہنچ گئے ہیں میرے سمیت. تو یہ چومو کے لیے, چمو منگو کے لیے جو اپنی سیاست بنانے جا رہے ہیں, اس میں اگر ایک اچھی اننگ کھیلنی ہے, اور پرویز الہی پہ مجھے ابھی امید ہے اب تک جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہے گا. اسی میں اس کی بہتری ہے, اس کے خاندان کی بہتری ہے, اور اس کی سیاست کی بہتری ہے. دیکھیں جو میں عمران خان کے نے کہا ہے, میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. عمران خان کی حکومت کو ایک
کیا کہیں دوا دارو کے ذریعے جو ہے انٹرنیشنل دوائیاں بھی استعمال ہوئی، ڈومیسٹک دوائیاں بھی استعمال ہوئی. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے فوج نے یہ نہیں کہا کہ عمران کا ساتھ نہیں چھوڑنا. میں اپنا انٹرویو دے رہا ہوں. آپ کا یہی مسئلہ نا کہ آپ پھر بڑی سکرین پہ چلے جاتے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پھر آپ دیکھیں نا، آپ سوال کریں، آپ اپنی چیز کو مسلط نہ کیا کریں. آپ ایسٹس ہیں ہمارا، اور میرا کسی چینل پہ احسان نہیں ہے اللہ کے بعد، اللہ کی سرزمین سے کہہ رہا ہوں، آپ کے چینل پہ احسان ہے. عمران خان ایک ایسٹ ہے، اور عمران خان کے ساتھ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے انہوں نے غلط کیا ہے. ملک شدید بحران میں آ گیا ہے. میں نے اپنی ذات کا کہا کہ مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی نے تنگ نہیں کیا، لیکن عمران خان کو اتارنے میں 25 سے 35 کروڑ کا ٹکٹ سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت کی منڈی لگانے کے، سیاستدانوں کو سیاسی طوائفیں بنانے میں اور خرید و فروخت کی منڈی سجانے کے بعد عمران خان کو اتارا گیا، اور یہ عمران خان کے حق میں گیا. یہ بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں، ذہنی پستی کا شکار ہیں. ان میں اتنی عقل ہی نہیں تھی کہ اگر 1.5 سال بعد اگر الیکشن ہوتا تو شاید ہماری حالت نون لیگ سے بھی آج بری ہوتی. آج یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. ٹی وی پہ آ جائیں، یہ آپ کو بھی سمیٹ لیں گے اور آپ کو بھی لپیٹ جائیں گے. عوام کی نظروں میں آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ عوام کی نظروں میں زندہ رہیں، آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں کمزور اسی وقت کیا جاتا ہے شاہ زیب جس وقت ساتھیوں سے مارا جاتا ہے. ساتھیوں کی منڈی لگانے کے بعد انہوں نے 2 ووٹوں سے 2 جھنگے کی ووٹیں، اور جن کی سیاست میں کہہ رہا ہوں، کیا یہ باچا خان کا یہ عمل کانسی ٹائپ کے لوگ لائیں گے؟ مفتی محمود ایک بہت بڑی، 1 منٹ میری بات سنیں. مفتی محمود ایک پاکستان کی اور اسلام کی نامور شخصیت ہے، اور یہ فضل الرحمان جو ماں بیٹیوں کو گالیاں دیتا ہے قوم کی، اور یہ زین بگٹی اکبر بگٹی کی جوتی کے برابر نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ مفتی محمود کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہے. یہ ملک اور قوم چلائیں گے. قوم کو شعور دیا عمران خان نے، اور عمران خان جس حالت میں جہاں ہے، دیر ہو سویر ہو، مہینہ لگے 2 لگے، ان کی سیاست کو اس نے دما چوکڑی دفن کر دیا. دیکھیں میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، مجھے تو کسی نے نہیں کہا، لیکن باپ کے باپ سے پوچھیں اور ایم کیو ایم کے باپ سے پوچھیں. میرا مطلب ہے آپ شاہ زیب صاحب بعض باتیں آپ کہیں بھی لوگوں کو پتا ہوتی ہے کہ کہاں کھڑا ہے. میرا شہر وفاداروں کا شہر ہے، غداروں کا شہر نہیں، اور میں نسلی اور اصلی ہوں، اس لیے کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ مجھے یہ کہے کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں. آتی دستے اور پاکستان کی غازی فوج یہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے، اور یہ سارے سیاستدان گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. سارے سیاستدان گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. اگر عمران خان نے یہ بات کی تو بالکل درست کی. پاک فوج بھی پاکستان کی قومی معیشت جو ہے قومی سلامتی کی ضامن ہے. میں خدا کے گھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں 240 روپے کا ڈالر لے کے آیا ہوں، مجھے وہ مہنگا نہیں دے سکتے. میرے محلے دار ہیں لال حویلی کے، وہ مجھے مہنگا نہیں دے سکتے. اس کا مطلب ہے 240 ریٹ تھا جو انہوں نے مجھ سے لیا. ملک کی اکانومی کا ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے آپ انٹرویو کرتے ہیں وہاں ایک باپ اپنی 3 بیٹیوں کو ذبح کر رہا ہے. سو پاک فوج اس ملک کی قومی سلامتی کی دیوار چین ہے، اور اگر عمران خان نے اس فوج کو، اس دیوار چین کو کہا ہے کہ اس ملک کو جو خطرات ہیں، جو یہ ملک ایک گھمبیر مسائل میں جا رہا ہے، جو سنگین مسائل میں جا رہا ہے، اس میں فوج نے اپنا رول ادا کرنا ہے. یہ بے شک ضروری نہیں کہ وہ سیاست میں آئے، لیکن سیاست ہے کیا؟ سیاست عوام کے ساتھ ہے. یہ فوج عوام کی فوج ہے. یہ کوئی رائل جارڈونین آرمی نہیں ہے، معاف کرنا، یہ مڈل کلاس کے لوگوں کی فوج ہے. اپنی بات کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ کے دھرتی سے، اللہ کی سز میں.
دیکھیں جب حکومت کو اپنی پوزیشن پتا ہے، حکومت کو پتا ہے کہ کس طرح ان کے کیس ختم ہوئے ہیں، حکومت کو پتا ہے کہ کس طرح ان کو لایا گیا ہے، حکومت کو پتا ہے کہ کس طرح لندن میں میٹنگز ہوئی ہیں، حکومت کو پتا ہے کہ کس طرح سارے چال چلے گئے ہیں، تو اس ملک کی سالمیت بھی جو ہے وہ فوج کے ذمے ہے سب سے پہلے، سیاستدانوں سے بھی پہلے، کیونکہ یہ بر صغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ ساری دنیا کی ایک عظیم ترین فوج ہے۔ پاکستان ایک اٹامک ملک ہے جو بیٹھ رہا ہے اندر سے، روس کے ٹوٹنے کے لیے کسی نے نہیں مانگا، کسی نے جلوس نہیں نکالا، وہاں کوئی پتھر نہیں چلا، کسی نے تاجکستان، ازبکستان، قازقستان کسی نے جلوس نہیں نکالا، اکانومی بیٹھ گئی۔ سو پاکستان اندر سے بیٹھ رہا ہے حضور، اور یہ فوج کا بھی پاکستان ہے، سیاستدانوں کا بھی پاکستان ہے۔ بیٹھیں اور عوام کو فیصلے کا حق دیں، جو شعور عمران خان نے نوجوانوں کو دیا ہے اس کا مثبت نتیجہ نکلے گا۔ شاہ زیب اچھی مثبت باتیں کرو، حالات کو بہتری کی طرف لے لے جاؤ، آپ بھی ایک قومی ادارہ ہیں۔ میں کسی پر مان نہیں کرتا، میں پاک جگہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے چینل پر میرا احسان ہے، کسی چینل پر میرا احسان نہیں۔ میں آپ کے چینل کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات کو سمیٹا جائے، بات کو سب کو اکٹھا بٹھائیں، ایک دوسرے کے گندے کپڑے دھونے کی بجائے ہم ایک پوش اور استری والے کپڑے پیش کریں اور ہم اپنا اندر کا گند ختم کریں، کیونکہ ملک کو گندا اور پراگندا جو ہونا تھا اس سے زیادہ خطرناک حالات نہیں ہو سکتے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ بھی شاہ زیب ایک رول ادا کرو۔ دیکھیں شاہ زیب میری بات سنیں شاہ زیب، عمران خان کے بارے میں جو کچھ آپ نے طوفان کھڑا کرنا تھا کر لیا۔ کیا یہ فوج کو نہیں پتا کہ 1100 ارب روپے کے کیس کس طرح ختم ہوئے؟ کیا یہ فوج کو نہیں پتا کہ رات کو حلف اٹھایا، صبح فرد جرم لگنی تھی؟ کیا نہیں پتا لگا کہ سارے پلیٹس اوپر کیسے گئے، نیچے کیسے گئے؟ کیا ان کو نہیں پتا لگا کہ ایون فیلڈ کے فلیٹس کہاں سے بائیں؟ اس کو آگے لے کے جاؤ۔ آگے یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو زندہ رہنے کا شعور دو، ایک مقبول اور مضبوط حکومت کو لاؤ، ووٹوں سے جو بھی لائے، میرے خیال میں وہ عمران خان آئے گا۔ اگر کوئی اور آتا ہے لوگوں کے ووٹوں سے تو وہ آ جائے۔ میری سوچ اور میری سپورٹ اور میری جستجو، جوش، ولولہ، تنتنا، دبدبہ، ہمما عمران خان کے ساتھ ہے۔ پتہ ہے ان کو بھی۔ تو پھر معاف کرنا، شاہ زیب صاحب جب آپ کے جنگ اخبار کے جو رولر تھے ان کو آگ لگائی جا رہی تھی لاہور کے اخباروں میں، لاہور کے جنگ کے رولروں کو آگ لگائی جا رہی تھی، اس وقت شاہ زیب کسی اور چینل پہ تھا، میں تھا جو آگ رکھوا رہا تھا۔ اس وقت شاہ زیب کسی اور چینل پر تھا، جب اسکول میں ہوں گے، شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں۔ دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ کا ایک رول ہونا چاہیے اس ملک کو عوام کی رائے عامہ کی طرف لے جانے کا۔ آج میں 8 مہینے کے بعد پہلی دفعہ آپ کا پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے گھر سے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاک فوج کی ذمہ داری ہے اور وہ کر رہی ہے اس ملک کو بچانا اور آگے لے کے جانا، اس طرح آپ کی اور آپ کے چینل کی بھی ذمہ داری ہے کہ پٹرول نہ ڈالیں، پانی ڈالیں، آگ کو نرم کریں اور ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں۔